السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز دوستو اور میری ماں بہن، اللہ رب العزت نے چھٹے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نے اپنے اپنے قربانیاں پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی قربانی قابل قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قابل قبول نہیں ہوئی۔ تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو جو دوسرا تھا اس نے کہا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بالآخر جو بڑا تھا قابل، اس نے حابل کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل سے فارغ ہو گیا تو اب وہ یہ سوچنے لگ گیا کہ اب میں اس کی لاش کا کیا کروں، اس کی لاش کو ٹھکانے کیسے لگاؤں، جلا دوں یا گاڑ دوں یا بہا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس کی رہنمائی ایک ایسے پرندے سے کی جس کو جو ایک معمولی پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، جب وہ اس تشویش میں پڑ گیا کہ اب کیا کرنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ کہتے ہیں اس وقت میں نے ایک کوے کو بھیجا اس کی رہبری کے لیے۔ تو کوے نے اس کو بتایا کہ تیرے بھائی کو اب تجھے کیسا کرنا ہے۔ غالباً ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، گڑھا کھودا اور پھر اس کوے کو اس میں ڈال دیا۔ یہ سارا جب معاملہ وہ قابل کے سامنے ہوا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے بھی اسی طرح کرنا ہے، میں نے میرے بھائی کو تو مار دیا، اب اس کو ٹھکانے اسی طرح لگانا ہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یار میری تو رہبری ایک کوے کے ذریعے کی جا رہی ہے تو اس کو بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ میں نے کس گھٹیا حرکت کو انجام دیا۔ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ جب یہ قتل کا پہلا واقعہ، جب سے انسان بنا ہے، پوری انسانیت کا سب سے پہلا مرڈر یہ قابل نے کیا۔ جب یہ قتل کا پہلا واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانیت پر یہ فرض کر دیا کہ کوئی انسان کسی انسان کو ناحق نہیں مار سکتا، اگر بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی انسان کو، ایک انسان کو بغیر ناحق مارتا ہے، بغیر کسی وجہ سے ناحق اس کا قتل کرتا ہے، تو وہ صرف ایک انسان کا قتل نہیں کرتا، وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی ایک کو زندگی دیتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کو زندگی نہیں دیتا، وہ پوری انسانیت کو زندگی دیتا ہے۔ تو آج کے اس سبق سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہمارے اندر برداشت کی طاقت ہو، ہم صبر کرنے والے بنیں۔ مومن جو ہوگا وہ ہمیشہ برداشت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تکلیفوں میں، اذیتوں میں، کبھی کوئی آ کے منہ پہ تھوک رہا ہے، کبھی کوئی تماچا مار رہا ہے، کبھی کوئی دامن پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، کبھی کوئی کالر پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن کبھی زبان سے اف نہیں، کبھی نہیں۔ تو برداشت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی برداشت نے سارے عربوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ یہی وہ اخلاق تھے
کہ بڑے سے بڑے دشمن بھی آپ کے آگے سرنگو ہوں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی کا اسوہ یہ ماڈل نہیں رکھا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے نمونہ آئیڈیل یہ تمہارے نبی ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ تمہارے نبی کے جو اخلاق ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ۔ تو سب سے پہلا سبق، ہم اپنے آپ کو برداشت کرنے والے بن جائیں۔ کوئی اگر کہہ رہا ہے ہم خاموش ہو جائیں۔ میاں اگر بھڑک جائے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی اگر غصہ ہو تو میاں خاموش ہو جائے، ہمارے دوستوں میں اگر انبن ہو ہم خاموش کر جائیں۔ چپ رہنا ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ اگر آپ کے اندر برداشت ہے آپ پہاڑوں سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو پورا بنا بنایا کھیل آپ کے ہاتھوں سے بگڑ سکتا ہے۔ اور آج کل تو رمضان چل رہا ہے، رمضان میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھوک پیاس کی حالت میں انسان کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کبھی غصے میں آ جاتا ہے تو بچوں پہ ڈانٹ دیتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ لیکن اگر کوئی کچھ کہہ بھی دے، کوئی گالی دے دے، کوئی چلا دے دے تو ہمیں خاموش ہو جانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی کسی روزے دار سے گالی گلوچ کرے، جھگڑا کرے تو اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو سب سے پہلے تو برداشت ہو، جس طرح حابیل نے برداشت کیا۔ دوسری کہ یہ جو اسلام کے خلاف افواہیں اٹھتی ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، فلانا فلانا، ان جاہلوں کو اس آیت سے صاف سبق ملتا ہے کہ اللہ صاف فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا ناحق قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی زندگی یہ پوری انسانیت کی زندگی ہے۔ کہ اللہ سے ہم دعا کریں کہ باری تعالی ہماری اپنی زندگی میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا ہم حق نہ مارے، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور برگزیدہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ۔ تو اس کے لیے آج ہمیں جو اس آیت سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی زندگی کو نبی والی اسوے پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔